زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ صلوات بار محمد و آل محمد تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ تھے سید ضامن علی شاہ صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب ذاکر اہل بیت حسان حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنی نوکری پیش فرمائیں۔ پاک سیدہ کی عظمت و بلندی پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، او تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں۔ میرا بھائی حسین میرا نانا نبی، میرا بھائی حسین میرا نانا نبی، میں حسن مجتبی میرا بابا علی، میں حسن مجتبی میرا بابا علی، میری ماں فاطمہ تو کہاں ہم کہاں۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیو جیو۔ چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم، چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم، ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم، ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم۔ تیرا سجران نسب حشر تک لاپتا، تیرا سجران نسب حشر تک لاپتا، ہم ہدا کا پتا تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، او تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں۔ تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے، تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے، لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے، اور لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے۔ ہم نہ سجدہ کریں تو یہ سارا جہاں، ہم نہ سجدہ کریں تو یہ سارا جہاں کہہ دے ہم کو خدا تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، وہ تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ، جیو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلوات سارے صاحبان مل کے تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ آباد و سلامت رہو۔ آل یاسین تے باواز بلند صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات سارے صاحبان اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کر رہے ہیں زاہد و عابد کو جزا ملتی ہے، زاہد و عابد کو جزا ملتی ہے اور منافق کو سرعام سزا ملتی ہے. مجلس بے شک. شبیر میں امید کا کاسا لے کر جو بھی آئے اس سے زہرا کی دعا ملتی ہے. بے شک بے شک. بسم اللہ. یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، واہ واہ. یا رب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے، دل کی کلی ولائے علی سے کھلی رہے، اور دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں، دنیا کی نعمتیں نہ ملیں کوئی غم نہیں، ہم کو غم حسین کی دولت ملی رہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. جیو ڈاکٹر سائیں. علی حیدر. زندہ و سلامت رہو. میں بس مختصر انشاءاللہ اپنے حصے دی ڈیوٹی سرکار سفیر حسین جناب امیر مسلم بن عقیل علیہ السلام سرکار دے اج تک اساں مصائب سنے اور میرے بعد میرے واجب القدر انشاءاللہ تشریف فرمائیں. انہاں دا حق بندا ہے وہ شہادت امیر مسلم سرکار دی سناسن انشاءاللہ. میں دل چاہتا ہے جو ایک دو شعر سرکار امیر مسلم دی فضیلت دے سناونا چاہتا ہے ساریاں دی طبیعت. اور میں قصیدہ شروع بسم اللہ. ایک سلوات سارے حضرات تلاوت فرماؤ مل کے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بن کے سفیر دیکھو، بن کے سفیر دیکھو، واہ واہ. سرکار امیر مسلم بادشاہ تیار، سفیر حسین بادشاہ سفر واسطے تیار، مولا حسین بادشاہ تمام بنی ہاشم دے افراد نو اکٹھا کر کے سرکار مسلم بن عقیل علیہ پاسے اشارہ کر کے فرمایا بن کے سفیر دیکھو، مسلم یوں جا رہا ہے، بن کے سفیر دیکھو، مسلم یوں جا رہا ہے، بن کے سفیر دیکھو، مسلم یوں جا رہا ہے، دین خدا حسین سے پہلے بچا رہا ہے، بن کے سفیر دیکھو، مسلم یوں جا رہا ہے، دین خدا حسین سے پہلے بچا رہا ہے، بن کے سفیر دیکھو. صلوات پڑھو محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جیو ذاکر سائیں. جی بسم اللہ کرنا. جس وقت پاک امیر مسلم بادشاہ تیار، لمبی چوڑی تمہید نہیں، جس مقام تے تشریف فرماؤ شہر تے پوری توجہ تو طالباں پاک بی بی جناب رقیہ ٹردے کول تشریف گنا ہے تے آ کے کیڑی گل کیتی ہے، رحمت کے پانیوں پر چلنے لگی ہے نیا، رحمت کے پانیوں پر چلنے لگی ہے نیا، دربار مصطفیٰ میں کہنے لگی رقیہ، دربار مصطفیٰ میں کہنے لگی رقیہ، شبیر سے سخی کی امداد کر کے مسلم
شبیر سے سخی کی امداد کر کے مسلم زہرا کے گھر میں میرا رتبہ بڑا رہا ہے جیو ذاکر سائیں دیکھو صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماشاءاللہ دو علماء دی موجودگی وچ کوئی عالم فاضل میں نہیں طالب علم ہونے دی حیثیت نال انشاءاللہ علماء کرام تائید فرمائے سن سرکار مسلم بن عقیل دے ہاتھ تے بیعت کرن والے 25,000 یا 30,000 بندے سرکار امیر مسلم خطبے تو بعد ارشاد فرمایا انہاں لوگاں لے پاسے دیکھ کے خطبے وچ ارشاد فرمایا کعبے کی زندگی کا حاصل یہی ہے لوگو کعبے کی زندگی کا حاصل یہی ہے لوگو تقدیر لا الہ کی منزل یہی ہے لوگو تقدیر لا الہ کی منزل یہی ہے لوگو کھل دے بری میں اپنے گھر جا کے تم بسا لو کھل دے بری میں اپنے گھر جا کے تم بسا لو شبیر کی زبان سے خالق بلا رہا ہے بن کے سفیر دیکھو مسلم جا رہا ہے جیو 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 ان سے پہلے بچا رہا ہے بن کے سفیر دیکھو صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ ذاکر سائیں سلامت رہو جی بسم اللہ کرام میں نوکر ایو گجاتا کھڑا آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا میرے بعد میرے واجب الاحترام توانو آج دی مخصوص شہادت سنو ایسن انشاءاللہ تے میں جناب نے سامنے کوشش کرساں جو پاک امیر مسلم دی جوڑی دو فرزندان دی شہادت دی چند مصیبت دے جملے پیش کراں ہائے ہائے ذاکر سائیں ہائے ہر عید تے ہر کوئی عید آ رہی ہے نا انشاءاللہ کل عید ہے ہر عید تے ہر کوئی آیو خوش ہوندے کئی عید نہیں راس اساں کو ہائے ہائے ہر عید تے تحفے ایو گل ارمان اسے گل دا ہے ہر عید تے تحفے آئے اللہ شان دے وہ دتے امت نے آل ابا ہائے ہائے بسم اللہ کرا ہر عید تے ہر کوئی آیو خوش ہوندے کئی عید نہیں راس سے اسات ہر عید تے تحفے آیو لا شان دے وہ دتے امت نے آل ابا پہلی عید تے زینب آیو روندی رہیے گل لا عباس برا کو او دوجی عید تے پتر رکیا دے وہ رے حق لاندیں دے ماں
ہائے ہائے بسم ہائے اللہ ہائے ارمان سے گل دے عید دڑی وچ پتراں دے ہر ماں دا دل خرسند اسے اجڑی ماں دی عید کیا ہو سی جند نکڑ ونجن فرزند ہائے ہائے اور یہ ویر تو پوچھ دی اتھوں کوفہ کتنا پندے رب جانے میں دے آیو پترانے وہ کیتا کیوں پردیس پسند حارث کمینہ اپنی زوجہ کو قتل کر کے دعا شہزادیاں کو قتل کرن کیتے فرات دے پاسے ٹردان دے وڈے شہزادے نے اپنا ہاتھ چھڑائے حارث کمینہ دے کے آدھے ہاتھ کیوں چھڑائے وڈا شہزادہ حارث کمینے آلے پاسے دے کے آدھے ہو کمینے تو سانو نے جاندہ ایسا کونا اے کمینہ دے جلدی کر اپنا تعارف کرواؤ تساں کونو وڈے شہزادے دے چہرے تے جلال آئے وڈا شہزادہ کمینے آلے پاسے دے کے آدھے جڑا بادشاہیا او وچ کوفے دے اسیوں دے خاص نواسے او ساڈا قتل معمولی آیو گال نہ سمجھے تین لایا غلط قیاس شہزادہ دے ساڈے قتل دی خبر جا ونج پوسی ساڈے نا نکے شہر وچالے کوفے کو وہ کر غرق دیسی وہ ساڈا ماما شیر عباس قبلہ ہر دونوں شہزادیاں کو قتل کرن کیتے ٹردا گئے نکا شہزادہ وڈے شہزادے کو آدھے فکر نہ کر میں ہونے ہوا نو پیغام دینا ہوا ساڈا پیغام مدینے ساڈی امڑی کول پہنچا دے سی وڈا شہزادہ نکے شہزادے کو آدھے ویرن وہ جلدی کر پیغام دے نکے شہزادے دا منہ مدینے آلے پاسے پھر گئے نکیاں نکیاں بائیں ودا کے آدھے نت مان کریں دی آیو ہاویں اماں ساڈے سامنے پہ کے گردا او میرے عباس دے نام کولوں کل شام تے کوفہ ڈردا سیادہ جان دیا تو آنے سنگ دی او مجبور کریں دائی پردہ اج بیج ہساڈے ہائے ذاکر سائیں پھر ایک باری پڑھو یہ شعر جی بسم اللہ کراں میں لکھ دفعہ کھاں سیدہ دے اساں جان دے ہاں تو آنے سنگ دی او مجبور کریں دائی پردہ اج بیٹیا ساڈے آیو ماں میں کو سر صدقہ علی اکبر دا اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسلام الذین ماشاءاللہ بسم اللہ صلوات سارے حضرات مل کے تلاوت فرماؤ اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں ملتمس ہوں شمس العلماء حجت الاسلام والمسلمین قبلہ حضرت علامہ مولانا سید احسن علی زیدی نجفی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنا ہدیہ عقیدت پیش ہوں صلوات سارے حضرات مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آله الطيبين الطاهرين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ قبلہ صاحب. تو میرے ناظرین کرام، میں اس وقت سرزمین مارکہ حق و باطل کربلا معلی میں ہوں. فلک جہاد کے تبندہ ستارے جہاں پہ طلوع ہوئے اور جد و جہد کی لازوال داستان جس سرزمین پر تحریر ہوئی، میں اسی سرزمین پر اس وقت موجود ہوں. ماشاءاللہ. پالنے والے جتنے مومنین مومنات اتنی بڑی تعداد میں انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا اور اجر رسالت ان پیجز سے لائیو سن رہے ہیں، حاضری دے رہے ہیں. میرے مولا کربلا والوں کے مقدس خون کے صدقے میں اور آج شب کے صدقے میں ان سارے مومنین مومنات کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. اللہ امین. پالنے والے محمد وآل محمد اسیران کربلا، جو مومنین مومنات جو اولاد نہیں، جو اولاد نرینہ کے متمنی ہیں، انہیں اولاد نرینہ عطا فرماؤ. انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائی ہے انہیں صالح اور بعمل زندگی عطا فرما. اللہ امین. پالوانے بحق محمد وآل محمد جو مومنین مومنات بیٹیاں نہیں رکھتے، انہیں حضرت سکینہ کے صدقے میں بیٹیاں عطا فرما. اللہ امین. اور ملت جعفریہ کو، ہماری قوم کو، عزاداران کو، ماتم داروں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ امین. جتنی بڑی تعداد میں مجھے انفرادی اور اجتماعی طور پر دعا کے لیے کہا گیا ہے، ان سب کی جانب سے بارگاہ ولی عصر اور امام حسین علیہ السلام کے مقدس خون کا واسطہ دے کر دعا گو ہوں. مولا آپ اپنے آب و عاجد کے صدقے میں خون کے مقدس خون کے صدقے میں تمام مومنین مومنات جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو بحق محمد وآل محمد ان کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. آمین. اللہ امین. میں گزشتہ تقریر پر امامت کے عنوان پر عرض کر چکا ہوں. قرآن مجید نے یہ اعلان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ہر بندے کو اپنے امام کے ساتھ پکارے گا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو یہ لفظ یوم، یوما، میم کے اوپر جو زبر ہے جو منصوب ہے، اس میں ایک فعل چھپا ہوا ہے، وہ ہے اذکروا یوما. یاد کرو تم اس دن کو جس دن ہم پکاریں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ. تو وہ دن بھی یاد کرنے کے قابل ہے جس دن امام کے ذریعے خدا پکارے گا. تو ہم بھی یہیں سے سمجھ لیا ہے کر کے قابل ہے جس دن خالق مخلوق کو امام کے ذریعے پکارے گا، تو ہم ہر دن کو قابل ذکر کیوں نہ بنا لے، مخلوق خالق کو امام کے ذریعے پکارے گی. دوسری بات یہ ہے، پورے قرآن مجید میں 12 مرتبہ امامت کا تذکرہ ہوا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. 7 مرتبہ لفظ امام قرآن مجید میں آیا ہے.
اور عجیب اتفاق ہے کہ 7 ہی دن ہوتے ہیں ہفتے کے، اور 7 ہی آسمان ہیں، اور 7 ہی زمینیں لکھی ہوئی ہیں۔ واہ واہ واہ، اور سبحان اللہ۔ افضل ترین سورت قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کی ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی آیات وہ بھی 7 ہی ہے، اور امام کا ذکر بھی 7 ہی مرتبہ آیا ہے۔ اب میں ایک جملہ ایسا کہوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، 14 معصومین کے ناموں کی ریپوٹیشن سے کام لے تو وہ بھی 7 ہی ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین، جعفر و موسیٰ بنتے ہیں۔ کیا بات ہے، جیو جیو قبلہ صاحب۔ 7 مرتبہ لفظ امام پورے قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان آیات میں سے ایک آیت سورہ یاسین کی 12ویں آیت، وَقُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو رکھ دیا ہے، احصا کر دیا ہے امام مبین میں۔ اگر آپ قرآن مجید میں مطالعہ فرمائیں تو 100 سے زیادہ مرتبہ زیادہ جگہوں پر یہ لفظ مبین آیا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا ہے، کتاب جو کتاب مبین ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ وَمُبِينٌ، جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ پر اور ابو لہبیوں نے پیغمبر اکرم پر الزام جادو کا لگایا تو یہ سحر، جو سحر مبین ہے، یہ کہا یہ سحر مبین ہے، یعنی کھلم کھلا جادوگر ہے۔ توجہ ہے میری طرف، کتاب بھی مبین ہے، جو الزام لگایا گیا حضور پر وہ بھی مبین ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول خود بھی مبین ہے، دین خود بھی مبین ہے، قرآن بھی مبین ہے، اور یہ قرآن کتاب بھی مبین ہے۔ تو پھر یہ بھی کہا کہ خود شیطان کے بارے میں بھی ہے، وَنِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو صراط مستقیم کی۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، مبین ہے شیطان۔ شیطان کو بھی مبین کہا، توجہ رہے میری طرف، جادو کو بھی مبین کہا، جادوگر کو بھی مبین کہا۔ اب عجیب منزل فکر ہے، اب کیونکہ دشمن مبین ہے، چاہے جو حمایت کرنے والا ہو وہ بھی مبین ہونا چاہیے، یعنی نہ دشمنی چھپی ہوئی ہو اور نہ حمایت چھپی ہوئی ہو، نہ کتاب چھپی ہوئی ہو اور نہ امام چھپا ہوا ہو، نہ قرآن چھپا ہو، قرآن بھی مبین ہے اور امام بھی مبین ہے۔ کیا بات ہے، جیو نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی۔ اب سورہ حجر کی آیت نمبر 79، فانتقمنا منہم وانہما لا بے امام مبین، ہم نے 2 بستی والوں سے انتقام لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں انتقام لینا ہمارا کام ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، مجرموں سے انتقام ہم لیتے ہیں۔ تو میرے ناظرین کرام، میرے اس جملے کو سرزمین مار کے حق کو باطل کربلا معلیٰ میں اس تقریر امامت کے عنوان کو، اس جملے کو یاد رکھنا۔ میری ایک طرف سید الشہداء امام المجاہدین کا حرم مبارک ہے تو دوسری طرف حضرت عباس علمدار کا مرکز مطہر ہے۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، انتقام کی جتنی نسبتیں ہیں، جتنی نسبتیں قرآن مجید میں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے اپنی طرف لی ہے۔ انتقام ہم لیتے ہیں، غصہ مختار سختی پہ نہ کرنا، چونکہ انتقام ہم نے لیا ہے۔ کیا بات ہے، جیو جیو قبلہ صاحب، ماشاءاللہ۔ ہم نے ان بستیوں والوں سے انتقام لیا ہے۔ انہما لا بامام مبین،
وہ دونوں بستیاں کھلم کھلا شارے پر تھی، یعنی کھلی میدان میں واقع تھی۔ اب ہم نے سوچا امام کے عنوان پر کربلا معلی میں ایک میں جملہ کہہ دوں۔ اچھا اگر یہ منجز سے اگر یہ آپ اس کا معنی دیکھیں منجز سے تو پتہ چلے گا امام کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو قرآن نے اس کا ایک معنی یہ بھی دیا ہے کھلی شارے کھلا میدان۔ تو پتہ چلا امامت کا فیصلہ جب بھی کرنا ہے سقیفہ کے بند کمرے میں نہ کرنا، غدیر کے کھلے میدان میں کرنا۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام، ماشاءاللہ۔ جب میں نے ڈکشنری کھولی تو میں نے امام کے معنی دیکھا تو 70 معنی لکھے ہوئے تھے، 70 معنی ملے۔ ایک لفظ امام کے معنی میں سے ایک معنی یہ تھا مستر، جس کے ذریعے ہم اور آپ یہ خط کھینچتے ہیں، ہم اس سے فٹا پیمانہ بھی کہتے ہیں جو جیومیٹری میں ہوتا ہے۔ 12 لفظوں والا پیمانہ اس جیومیٹری میں موجود ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لغت میں امام۔ تو انگریزوں نے بھی بنائی ہے، توجہ ہے میری طرف، تو انگریزوں نے بنایا ہے، ہم نے یہ جیومیٹری تھوڑی بنائی ہے۔ انگریزوں کو بھی پتا ہے پیمانہ 12 والا ہی یہاں چلے گا۔ کیا بات ہے، جیو جیو قبلہ صاحب۔ دوسرا معنی میں نے جو دیکھا بڑا عجیب تھا، غور سے اس معنی کو سننا تاکہ آپ بھی لوگوں کو امام کے قریب کر سکیں۔ امام اس دھاگے کو کہتے ہیں جو مستری استعمال کرتا ہے، معمار، اس لیے کہ دیوار کے ساتھ لگاتا ہے تاکہ دیوار ٹیڑھی نہ ہو جائے، دیوار سیدھی رہے۔ تو اب اس جگہ میں کربلا معلی میں لائیو سننے والوں کو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، وہ میرے جملے کی یقیناً قدر کریں گے۔ کوئی چاہے اپنے آپ کو دیوار بھی بنا لے، اسے بھی امامت کا دھاگا چاہیے۔ امام کو توجہ کے ساتھ، امام کو امامت کو اسے بھی دھاگا چاہیے، دیوار کو امامت کا دھاگا چاہیے تاکہ ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ اب سمجھ میں آئی بات، دیوار نے کیوں کہا تھا اگر میں ٹیڑھی ہو جاؤں امامت کا دھاگا لے آنا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ میں فکرہ بڑا بند لفظوں میں کہہ کر میں آگے گزر گیا ہوں۔ دیوار نے یہ کہا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ تو کسی نے کہا کہ میں دیوار ہوں، کسی نے کہا کہ میں میزاب ہوں، کسی نے کہا کہ میں سقف ہوں۔ اس میں سے جو دیوار تھی اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر میں ٹیڑھی ہو جاؤں تو علی کے دھاگے کو لے کر آنا۔ معراج مستری کو امامت کا دھاگا چاہیے۔ اگر پہلی اینٹ غلط رکھ دی جائے تو سریا تک بلڈنگ بنا لو، وہ ساری کی ساری ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اب سمجھ میں آیا اہدنا الصراط المستقیم۔ جب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں آمین اور کچھ لوگ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ جو لوگ آمین کہتے ہیں اس لیے کہ ابھی انہیں صراط مستقیم کا پتہ ہی نہیں ہے، جو لوگ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں سب کو ان کو پتا ہے۔ جیو سلامت رہیں۔ اگر پہلی اینٹ غلط رکھ دی جائے، سریا تک دیوار چلی جائے۔ آپ توجہ کریں گے علم حدیث، علم رجال کو اس تناظر میں سوچا جائے، شعر کہتا ہے کہ پہلی اینٹ غلط ہو سریا تک دیوار ٹیڑھی چلی جائے گی۔ اگر دین سریا پر ہو، اگر دین سریا پر بھی چلا جائے، سلیمان اسے اتار کر لے آئے گا اور ہر ایک کی دیوار بند ہو سکتی ہے، سلیمان والوں کی دیوار کبھی بند نہیں ہو سکتی۔
سبحان اللہ قبلہ جزاک اللہ لہذا پہلی اینٹ کو ٹھیک رکھنا ہے. جیو قبلہ صاحب ماشاءاللہ. اس لیے جن لوگوں نے پہلی اینٹ غلط رکھی ہے آج تک نہ خلافت کا معیار طے ہو سکا، نہ نبوت کا معیار طے ہو سکا، نہ امامت کا معیار طے ہو سکا، نہ توحید کا معیار طے ہو سکا، نہ تاریخ کا معیار طے ہو سکا، کیونکہ پہلی اینٹ غلط رکھی تھی. جنہوں نے پہلا امام کعبے سے لیا ہے اور ان کا مذہب بھی حق ہے، نبوت بھی حق ہے، امامت بھی حق ہے، توحید بھی حق ہے، عقیدہ بھی حق ہے. ماشاءاللہ قبلہ جزاک اللہ. کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے. امام وہ ہوگا جو مبین ہوگا، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. ہر خشک تر کا ذکر ہے کتاب میں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ آیت جب نازل ہوئی تو اسے تفسیر در میں سیوطی نے لکھا ہے. یہ جملہ اب جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی آیت جب نازل ہوئی تو دو معروف خلیفے جو سقیفہ بنی سعد کے شورا سے منتخب کردہ تھے، وہ دونوں سرکار کے سامنے موجود تھے. دونوں سرکار کے ساتھ دونوں کا رشتہ بھی ہے. ایک دائیں جانب کھڑا ہے، دوسرا بائیں جانب کھڑا ہے. اور آیت آئی، حضور نے آیت پڑھ کر ابھی رسول اللہ نے فرمایا ابھی جبریل آئے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. دونوں میں سے ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ حل ھذا تورات، کیا اس سے مراد تورات ہے؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ بسم اللہ ماشاءاللہ. دوسرے صاحب نے پوچھا حل ھذا انجیل، کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ ان دونوں بزرگوں نے یہ نہیں کہا اس سے مراد قرآن ہے. توجہ چاہوں گا اس جملے پر. کیا اس سے مراد تورات ہے یا رسول اللہ؟ کیا اس سے مراد انجیل ہے؟ کیا کہا اس سے مراد زبور ہے؟ سرکار نے کہا ایک لمحہ صبر کیجئے. ادھر سے حسین کا بابا زہرا کا شوہر نمودار ہوا، دونوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا ھذا امام مبین. حضور نے کہا کل شیء احصیناہ کی تفسیر فرما دی. نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، نہ قرآن ہے، بلکہ ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. یا علی ماشاءاللہ. ہمارا ہے بسم اللہ بسم اللہ. جیسے امام کو ہم مانتے، اماموں کو ہم مانتے ہیں، ویسے ہی ہم انبیاء کو مانتے ہیں. ہم حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی ہم ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اماموں کو مانتے ہیں. آپ سب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہوں گے. یقیناً اللہ نے کتنے انبیاء بھیجے؟ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن قرآن مجید میں 25 اور 26 نبیوں کے نام موجود ہیں. مانتے ہم کتنوں کو ہیں؟ 1,24,000 پیغمبروں کو. قرآن مجید میں کتنے نبیوں کے نام آئے ہیں؟ 25 اور 26 کی آئے ہیں. میں یہاں پر ایک جواب عرض کرنے لگا ہوں. ماننا 1,24,000 پیغمبروں کو ہے، قرآن مجید میں فقط 25 اور 26 کا ذکر ہے. پھر ہم سے ہر مرتبہ یہ سوال نہ کرنا کہ ہر سوال کا جواب تم قرآن مجید سے دو. سوالوں اور عقیدے کا جواب دینے کے لیے ہر دفعہ قرآن کی آیت ضروری نہیں ہوتی، بلکہ عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے
یہ قرآن کی آیت ہونی چاہیے، یہ محمد کا فرمان ہونا چاہیے۔ جنہیں اللہ نے نبی بنایا ہے، اللہ ان کی زبان کا بھی ضامن ہے، اللہ ان کے کردار کا بھی ضامن ہے۔ جو بات کریں گے اللہ اس بات کا بھی ضامن ہے، جو کام کریں گے اللہ اس کام کا بھی ضامن ہے۔ اس لیے کہ بنانے والا وہی ہے، جس نے بنایا ہے وہی ان کا ضامن ہے، ان کی زبانوں کا ضامن، ان کے کردار کا ضامن۔ یہ جو کام کریں گے اس کام کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد جو بولتا ہے یہ وہی بولتا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میری وحی سے بولتا ہے۔ یہ جو کرتا ہے ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں جو بھی کرتا ہوں جو میری طرف وہی آتی ہے، جو زبان سے بولتا ہے وہ بھی حکم خدا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں یہ عقیدہ سمجھا کے ہمارے اور تمہارے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہے، جو بولتا ہے وہ بھی میرا فرمان ہے، جو کرتا ہے وہ بھی میرا فرمان ہے۔ یہ یاد رکھ لو، اگر یہی محمد کبھی میدان غدیر میں زبان سے بول کر ہاتھ سے اٹھا کر یہ کہے من کون تو مولا فہذا علی مولا، میرا فرمان ہے، علی کو اٹھانا بھی میرا فرمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حیدری یا علی علیہ السلام، اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ اللہ اپنے نبیوں اماموں کے کردار کا ضامن ہے۔ بے شک، ایک بات کو یاد رکھ لینا چاہیے، نبی امام معصوم ہوتے ہیں، بے شک، یعنی جو کر سکتے ہیں ہر کام کر سکتے ہیں اور ہر کام کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کریں۔ مثلا اس کی ایک چھوٹی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اندھا شخص یہ کہے کہ میں نے نامحرم عورت کو نہیں دیکھا، یہ کمال نہیں ہے، کیوں کہ اس میں تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ بارہ شخص یہ کہے کہ میں نے آج تک گانا نہیں سنا، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اس میں تو گانے سننے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ گونگا شخص اگر یہ کہے کہ میں نے آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو تجھ میں سے بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے ہاتھ بھی رکھتا ہو، آنکھ بھی رکھتا ہو، کان بھی رکھتا ہو، سبحان اللہ، زبان بھی رکھتا ہو، اور خواہشیں بھی رکھتا ہو۔ واہ، دیکھے ادھر جدھر اللہ چاہے۔ ہائے، امام معصوم وہ ہوتا ہے، امام معصوم وہ ہوتا ہے جو علیہ السلام ہوتا ہے، جو اپنی آنکھوں کو اللہ کا تابع بنا دے، جو اپنے کانوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، جو اپنی واہ، زبان کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے۔ ہاتھ ادھر اٹھے جدھر اللہ چاہے، دیکھے ادھر جدھر اللہ چاہے، سنے وہ جو اللہ چاہے، بولے وہ جو اللہ چاہے۔ امامت عصمت کی اس منظر پر توجہ رہے میری طرف، پھر یہ مجھے یہ کہنا کہ یہ حق حاصل ہے، میں کہتا ہوں وہ اتنا عظیم رتبہ ہے، اس کی آنکھیں عین اللہ ہو جاتی ہے، اس کی زبان لسان اللہ ہو جاتی ہے، اس کا کان اذن اللہ ہو جائے گا، اس کا ہاتھ ید اللہ ہو جاتا ہے، اور اس کا چہرہ وجہ اللہ ہو جاتا ہے۔ اس کو امام معصوم علیہ السلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کل ایمان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، ماشاء اللہ، ماشاء قال انی جاعلک للناس امامہ، ہم اللہ، واہ، ہیں انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام ہیں، صرف انسانوں کے امام ہیں۔ ایک عالم کے اندر 18 یا 80 ہزار مخلوقیں ہوتی ہیں، جس میں سے ایک جنس کا نام انسان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فقط اس کے امام ہیں، یعنی انسان کے امام ہیں، جنوں کے امام نہیں ہیں۔
پرندوں کے امام نہیں ہیں، ہوا اور خلا کے امام نہیں ہیں، سورج و چاند ستاروں کے امام نہیں ہیں، صرف ایک چیز کے امام ہیں۔ تو جو ایک چیز کا امام ہو اسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، جو 18,000 عالم کا امام ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ علی عالمین کا امام ہیں، بلکہ تمام معصومین عالمین کے امام ہیں۔ تین کائنات میں سے تین ہستیاں ہیں جن کا تعلق عالمین سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے میں عالمین کا رب ہوں۔ وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، اے میرے حبیب آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کا جو معنی بتایا ہے ہم اور دوسرے لوگوں سے سنتے ہیں آپ لوگ، وہ یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو نبی وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کسی کو مارتے نہیں تھے اس لیے رحمت تھے۔ رحمت کا معنی یہ بتایا جاتا ہے حضور نے کسی کو بندے کو قتل نہیں کیا، حضور نے کسی بندے کو آج تک پتھر اٹھا کر نہیں مارا، حضور نے کبھی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، حضور نے تلوار نہیں اٹھائی۔ میں یہ کہتا ہوں حضور نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ توجہ رہے میری طرف۔ علی کسی دشمن محمد کو پیغمبر کے قریب آنے کا موقع دیتا تو نبی کو تلوار اٹھانا پڑتی۔ مولا علی نے کسی کو قریب آنے ہی نہیں دیا۔ تو میرے ناظرین کرام، یہ گفتگو جو عرض کی ہے عالمین اللہ کی ذات محمد مصطفیٰ، یہ دو ہو گئے جن کا عالمین پر اختیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جس کے لیے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے کہا محمد رسول اللہ۔ اللہ کسی اور کو عالمین پر اختیار نہ دیتا تو ہم بھی اس پر انہی دو پر اکتفا کرتے، یعنی یہ دو کا کنٹرول ہے عالمین پر، انہی کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے تیسرے طبقے کا ذکر بھی کیا، سورہ دخان میں بھی ہے۔ اللہ نے ایک خاندان کو علم کی بنیاد پر عالمین کا مختار بنا دیا۔ علی زمین پر فقط اختیار نہیں رکھتے، علی زمین پر فقط اختیار نہیں رکھتے، بلکہ چاہیں تو چاند کو دو ٹکڑے کر دے، چاہیں تو سورج کو واپس پلٹا لے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اب صفت بتا دی اللہ نے، نام نہیں بتایا اللہ نے۔ نام بتایا جائے تو ہم نام پیدا ہو جاتے ہیں، صفت بتائی، اگر کسی اور کے لیے صفت ہے تو لے آؤ، علم بھی ہو اور عالمین پر اختیار بھی رکھتا ہو۔ لوگوں نے ووٹوں سے بنائے، مکہ اور مدینہ کے بادشاہ بنائے، اللہ نے چن چن کے بنائے، وہ عرش اور فرش کے بادشاہ بنائے۔ لیکن جو انہیں بادشاہی ملی بغیر حکومت کے بھی یہ علیہ السلام ہیں۔ جیسے فرعون تخت پر بیٹھ کر بھی لعنتی لعنت اللہ علیہ ہے، موسیٰ تخت کے بغیر بھی علیہ السلام کہلاتا ہے۔ انی جاعل کا امامہ، ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ امامت اس وقت ملی جب اپنے بیٹے میں لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اس سے پہلے نبی تھے، پیغمبر تھے، صاحب شریعت تھے۔ معلوم ہوا امامت عہدہ نبوت سے افضل ہے، سوائے خاتم النبیین، خاتم النبوت کے علاوہ۔ اللہ کے دو الف اور محمد کے دو میم اکٹھے ہو جائیں تو ایک لفظ امام بنتا ہے۔ تو میرے حضرین کرام،
امامت کی بات آئی، حضرت ابراہیم نے کہا قال من ذریتی، کیا میری ذریت میں امامت کو رکھے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین۔ پتہ چلا خواص نسل میں سے ہوتے ہیں، خواص نسل میں سے ہوتے ہیں۔ جوکر جو ہوتا ہے، جوکر نکر اتار سکتا ہے مگر حقیقت کا روپ نہیں جان سکتا۔ اللہ نے کہا تیری نسل میں امامت کو رکھوں گا، تیری نسل میں خیر کو رکھوں گا، تیری نسل میں اسلام کو رکھوں گا۔ اب یوں چلو، اولاد ابراہیم میں کون کون ہیں باقیوں کو چھوڑو، مجھے ایک ہی ہستی نظر آتی ہے مصطفیٰ کا نکاح پڑھانے والی۔ وہ کتنا بڑا عالم ہے جو سید الانبیاء کا نکاح پڑھا رہا ہے، جو سید الانبیاء کے نکاح پڑھانے پر جو فکرہ کہا حضرت ابو طالب نے، فکرہ کمال کا تھا۔ فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و ذبی و اسماعیل، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ابراہیم کی نسل سے مجھے پیدا کیا۔ اگر حضرت ابو طالب ابراہیم کی نسل سے نہ ہوتے تو پیغمبر کے اوپر واجب تھا، تو پیغمبر حضرت ابو طالب کو روک دیتے، چچا میرے نکاح کو خراب مت کیجئے، آپ ابراہیم کی نسل سے نہیں ہیں۔ تو مصطفیٰ کا چپ رہنا یہ دلیل ہے، تصدیق ہے، حضرت ابو طالب ذریت ابراہیم سے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں جنہوں نے حضرت ابو طالب کو کافر کہا وہ کتنے جاہل انسان ہیں، اپنی تقریروں میں تو کافر کہتے ہیں، اور جب درود بھیجتے کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آل ابراہیم حضرت ابو طالب میں سے ہیں۔ سچوں کے ساتھ رہو، سچے بنانے نہیں ہے، سچوں کے ساتھ رہنا ہے، سچوں کے ساتھ۔ تو دوسرا یہاں پر یہ بھی ایک جملہ عرض کرتا چلوں، یہودی اور عیسائیوں کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی، ایک دوسرے کے اوپر یہ جملے فکرے کس رہے تھے۔ پہلے یہودیوں نے فکرہ کسا، انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن ہر بندہ اپنے باپ کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ یہودیوں نے کہا، اب عیسائی پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے نبی کا باپ تھا ہی نہیں۔ اب انہوں نے بڑے پریشانی کے ساتھ انہوں نے بھی ایک فکرہ کسا، انہوں نے اس فکرے کو الٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر بندہ قیامت کے دن اپنی ماں کے ساتھ اٹھے گا۔ اب لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہوتی ہوتی پیغمبر کے زمانے تک پہنچ گئی۔ آدھے اصحاب کرام کہتے تھے باپ کے ساتھ اٹھیں گے، آدھے اصحاب کرام کہتے تھے ماں کے ساتھ اٹھیں گے۔ دونوں جھگڑا لے کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سید الانبیاء نے کہا میں اپنی مرضی سے کہوں گا کچھ نہیں، وہ بتائے گا۔ جبریل نازل ہوا، ان سے آ کر جبریل نے آ کر کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے نہ باپ کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا نہ ماں کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ یومان ندعو کل اناس بامامہم، میں قیامت والے دن ہر انسان کو، ہر کسی کو ان کے امام کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلامت رہے آپ۔ ایک حکم ہے سچوں کے ساتھ رہو، دوسرا حکم ہے اٹھنا ہے امام کے ساتھ، اب تیسرا حکم ہے فاسألوا اہل ذکر، اہل ذکر سے پوچھو، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اگر تم نہیں جانتے ہو، یہ کیسے پتہ چلے کہ ہم نہیں جانتے یا ہم جانتے ہیں؟ چونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے تم جاہل پیدا ہوئے تھے، جب تم دنیا میں آئے تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ بے شک اہل ذکر وہ ہوتا ہے جو مسئلے کا جواب بھی جانتا ہو، اور مل کر ہم قرآن مجید سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اہل ذکر کون ہے؟ مجید نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ مسئلہ بتانے والا کون ہے؟ مسئلہ پوچھنے والا کون ہے؟ جو لوگوں نے جھگڑا پیدا کیا ہوا ہے، حضور کے وارث کون ہے؟ سب کے ہی دو بنتے ہیں، یا اہل بیت علیہ السلام یا صحابہ کرام بنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت وارث ہے، وارثان پیغمبر ہیں، وہ کہتے ہیں اصحاب ہیں۔ اس میں لڑائی کی کون سی بات ہے؟
پیغمبر کی وراثت ہے علم. حضور کے بعد دیکھ لے علم کہاں آیا. وہی وارث علم ہوگا, وہی وارث پیغمبر ہوگا. اہل بیت کا بچہ بھی اس صحاب سے کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں گیا. ادھر کے تو بڑے بڑے بزرگ علی سے آ کر کہتے تھے یا علی اگر آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبلہ. یا علی اگر آپ نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. اہل ذکر, قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر اس دین پر جو قربانیاں دی ہیں اہل ذکر نے دی ہیں. ہائے ہائے ہائے. جیو جیو. سیدہ کے لال نے غریب زہرا 28 رجب کی رات ہجری کو حسین نے مدینہ چھوڑا. 3 شعبان کو حسین نانا کی ولایت گاہ نگری میں پہنچے. مکہ میں پہنچے. کوفیوں کے برابر خطوط کے مطابق زہرا کے لال نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفے والوں کی طرف بھیجا. جس کا سفیر ہوتا ہے اس کی زبان بن کر جاتا ہے. کتنا مقام عظمت ہے حضرت مسلم کا کہ حسین جیسے امام انہیں سفیر بنا کر روانہ کر رہے ہیں. 18,000 سے لے کر 22 اور 25,000 تک کی روایات ملتی ہے. ان لوگوں نے یہ وقت حضرت مسلم کے ہاتھ پر حسین کا ہاتھ سمجھ کر بیعت کی, لیکن مادیت پرست کے تحت ایک وقت وہ بھی آیا نماز عشاء کے بعد. نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب مسلم فارغ ہوئے تو پورے کوفے کی گلیوں میں مسلم کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا. آج شب مسلم عقیل ہے. نماز عشاء کے بعد اکیلا مسلم کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. آخر سرد آنکھ کھینچ کر کہتا ہے مجھے اپنی تنہائی کا کوئی غم نہیں, کاش بطول کا بیٹا کوفے نہ آئے. عزادارو, آخر چلتے چلتے کوفہ کے پردیسی کو وقت توا نامی خاتون کے گھر کے دروازے پر لایا, جو دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. سلام کے بعد پیاسے مسلم نے پانی طلب کیا, کہا مجھے 1 گھونٹ پانی پلا سکتی ہو؟ 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر گھر کے اندر گئی. پانی کا پیاسا پانی کا پیالہ لا کر دیا. تو حضرت نے پانی پی چکے, پینے کے بعد اس گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے. توا یہ منظر دیکھ کر کہتی ہے توا اے بندہ خدا کیا کوئی اور حاجت ہے؟ فرمایا حاجت نہیں. کہا کہ بس پانی کی طلب تھی. کہتے آپ نے پانی تو پی لیا, زمانہ بڑا پرشوب ہے, رات کا عالم ہے, تم اپنے گھر کو واپس پلٹ جاؤ. دروازے پر نہ بیٹھو, اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ. عزادارو, آپ اندازہ لگاؤ اس وقت حضرت مسلم کے دل پر کیا حالت ہو گئی, کیا حالت ہو گیا عزادارو جب اس نے یہ کہنا, جس نے جب کہا اپنے گھر چلے جاؤ. حضرت مسلم سردار کھینچ کر کہتا ہے بڑے کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں ہے. کہتی ہے تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا نام مسلم بن عقیل, میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. عزادارو مسلم کا نام آنا تھا. بڑھیا تڑپ کر کہتی ہے حسین کا ضمیر. فرمایا ہاں اکیلا رہنا گنیز کے گھر حاضر ہے, گستاخیوں کی معاف کر دینا. عزادارو جہاں پر میں کہتا ہوں یا مسلم آپ کی بڑی اچھی قسمت ہے, آپ نے 1 مرتبہ پانی مانگا, آپ کو پانی تو مل گیا, مگر کربلا کے پیاسا حسین جو پانی بار بار مانگتا رہا
مگر کو دینے کو تیار نہیں تھا. ارے پانی کے بجائے تیر اور پتھر برسائے جاتے تھے. مدد حضران امام حسین حضرت مسلم کو اندر حجرے میں لے گئی. ساری رات حضرت مسلم نے عبادت میں بسر کی. نماز صبح کی تکلیف سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے. قیس ابن اشد 1500 سوار لے کر طوا کے گھر کے دروازے پر پہنچا. جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز حضرت مسلم کے کانوں پر پڑی تو آواز دے کر فرمایا تھا واہ تیری مہمانی قبول ہے. میں قیامت کے دن اپنے نانا رسول سے تیری شفاعت کا طلبگار ہوں گا. مجھے جانے کی بار اجازت دی جائے. عرض کیا مولا اپنے دشمن گھر گھیرے میں لے لیا ہے. اندر امن کی جگہ ہے آپ اندر رہ جائیں. فرمایا ہے توا میں ہاشمی جوان ہوں تو پردہ دار ہے. میرا دل گوارا نہیں کرتا یہ ملعون تیرے گھر میں داخل ہو جائے. عزاداروں میں کہتا ہوں یا مسلم آج تو اتنا گوارا نہ ہو سکا ایک کنیز کے گھر میں اندر غیر محرم داخل ہو جائے. لیکن ہے شام غریبا کامی اور خوبی بغیر پردہ کرائے خیمے میں داخل ہو گئے. اور حضرت مسلم نے ہتھیار سجائے توا کے گھر سے باہر آئے. ہاشمی شیر نے شجاعت ہاشمیت دکھا کر جوہر دکھائے. یہاں تک کہ ان کو 2-3 مرتبہ فوج منگوانی پڑی. بس عزاداروں 2200 تک کی تعداد ہمیں تاریخ میں ملتی ہے جو اکیلا مسلم کی گرفتاری کے لیے منگوائی گئی تھی. اور آخر کار لڑتے لڑتے سر سے لے کر پاؤں تک مسلم خون کے لباس میں ملبوس ہو گئے. عزاداروں صرف اتنا ظلم ہوتا تو شاید تاریخ خون کے آنسو نہ روتی. روایات بتاتے ہر طرف ظلم ہونے کے باوجود جب ظالموں نے یہ دیکھا ہمارے مسلم ہمارے شکنجے میں نہیں آ رہے تو حکم دیا پورے محلے کی عورتوں کو حکم دیا گھر والوں کو اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ جاؤ. جس کے گھر میں جتنی آگ ہے وہ آگ لے آئے. جس کے گھر میں جتنے پتھر ہیں وہ پتھر لے آئے. تم جتنا ظلم ڈھا سکتے ہو تو مسلم پر ظلم ڈھاؤ. امام حسین ایک اور جملہ سن لیجئے. چاروں طرف سے جب پتھر و آگ برسنے لگی تاریخ کہتی حضرت مسلم ایک لمحے کے لیے خون میں ڈوبے ہوئے. مسلم نے دیوار کا سہارا لیا کمر لگا کر رخ کیا مکہ کی طرف دے کر کہا اے زہرا کا لال کاش آج میرے پہلو میں آواز ہوتا پھر میں نبیوں کو بتاتا ہاشمیوں کے ساتھ مقابلہ کیسے ہوتا ہے. عزاداران امام حسین گڑھا کھودا گیا. بڑی تدبیر کے ساتھ حضرت مسلم کو پابند زنجیر کیا گیا. دربار میں لائے دار ہمارا کی چھت تک لے گئے. ایک ملعون نے تلوار سنبھالی. آپ نے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ملی. نماز پڑھنے کے بعد جب دور ہمارا کے نیچے دیکھا کفی کا ہجوم نظر آیا تو حضرت مسلم نے افسوس کے ساتھ کہا اے کفیو میں حسین کا ظفیر مسلم ہوں تم سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. کل یوم عید کا دن ہے. تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہلاؤ گے فاخرہ لباس پہنا کر انگلیاں پکڑ کر مسجد میں لے جاؤ گے. اگر کل کہیں میرے بچھڑے ہوئے بچے یتیم نظر آ جائے اور یتیموں پر ظلم نہ کرنا انہیں مدینہ بھیج دینا. جنان امام حسین یہاں 2 طریقے ملتی ہے. ایک طریق میں ملتا ہے تلوار چلی سر تن سے جدا ہوا لاشا زمین کے حوالے کر دیا. دوسری طریق یہ ہے تلوار چلی میدان میں لا کر تلوار حضرت مسلم کو شہید کیا میدان کے حوالے کر دیا. تڑپتا ہوا لاشا حضرت مسلم کا زمین پر گرا سر تن سے جدا ہو کر گرا. جب تن سے جدا ہو گیا
تو خون میں ڈوبا ہوا لاشیں زمین پر پڑا تھا. صدران امام حسین، اگر مسلمانوں کے شہر میں کوئی مسلم کو مسلمان پردیسی مر جائے جس کا کوئی وقفیت نہ ہو، مسلمان اس کو غسل بھی دیتے ہیں، ارے کفن بھی دیتے ہیں، اسے دفن بھی کرتے ہیں. لیکن ہائے مسلم جو علی کا دماد تھا، جس کے ساتھ مسلمانوں نے کیا سلوک کیا. حضرت حضرت مسلم کے پاؤں میں ان لوگوں نے رسیاں باندھی. ارے 3 دن برابر رسیاں باندھ کر اور دونوں کی لاشوں کو کوفہ کے شہر گلیوں میں بازاروں میں پھرایا گیا. کوفہ کے شریر بچوں نے گودوں میں پتھر لے کر ان مقدس لاشوں کا پامال کیا. میں کہوں گا یا مسلم، آپ کے غم میں جتنا آنسو بہائے جائیں کم ہے، لیکن پھر بھی جناب ہانی کی بیوی نے رات کی تاریکی میں آپ کے لاشے کو دفن تو کر دیا، مگر غریب کربلا، مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد بے زوروں بے کفن لاشا ریت گرم پر پڑا رہا. سر پر پیٹ کر کے بہن کو کہنا پڑا، نانا دیکھ جسے شان پر اٹھاتے تھے اسے دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ حضرت علامہ مولانا سید حسن علی زیدی نجفی صاحب. مالک اللہ ان کے عزت رزق اور بخت میں مزید اضافہ فرمائے. صلوات سارے حضرات مل کے تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے. اور ظالم کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے. جیو جیو، واہ 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 واہ، جیو. نعرہ حیدری، جیو ذاکر سنگ. بس قبلہ، اب میں ملتمس ہوں ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، یو کے، پاکستان اور بالخصوص انجمن غلامان اولاد زہرا کے ہر دل عزیز، قمر الواعظین، نجم العلماء، حجت الاسلام والمسلمین قبلہ حضرت مولانا سید ابرار حسین نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی مجلس عزا کے اختتام پر دعائے توسل اور ذکر محمد و آل محمد کے ساتھ فرمائیں. تمام صاحبان ایک مل کے صلوات تلاوت فرماؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ قبلہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وطبيب جسمنا أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والصلاة والسلام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال حضرت یوسف علیہ السلام توفنی مسلمان. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے.
کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج پھر ہم انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا کے اس پلیٹ فارم سے سب اکٹھے اس عبادت میں شامل ہیں۔ الحمدللہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اس رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ عز و جل نے ہر انسان کو خاص امتیاز سے نوازا ہے، اور قرآن میں اگر دیکھا جائے بسم اللہ، اللہ عز و جل نے بار بار اپنے نبیوں کو بھی یہ یاد کروایا کہ اے میرے نبیوں، جو سب سے بڑا امتیاز میں نے آپ کو عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام جب بھی دعا مانگتے تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہتے توفنی مسلمان، اے میرے اللہ، اے میرے رب، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرا خاتمہ اسلام پر کرنا۔ دیکھیں ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ اللہ عز و جل کا ہر ایک نبی دنیا پر آنے سے پہلے مسلمان ہوتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ فلاں سالوں کے بعد ان کو یہ علم ہوا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اس بات پر کہ جب اللہ نے کن فرمایا اس وقت اللہ کے نبی جو ہیں وہ مسلمان ہیں، مسلمان تھے اور توحید کے قائل تھے، رسالت کے قائل تھے، ولایت کے قائل تھے۔ ماشاءاللہ، جب تک نبی نہ دے تو نبی نہیں ہوتے۔ تو اللہ جب ماشاءاللہ یاد کرواتے ہیں تو نبیوں کو یہ امتیاز بتاتے ہیں کہ اے میرے نبیوں، تمہیں جو میں نے امتیاز دیا ہے، جو میں نے تمہیں عطا کیا وہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اور پھر ہر ایک نبی یہ دعا کرتا ہے کہ میرے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو مسلمان جاؤں۔ یہ نبیوں کی جو دعا تھی وہ ہمیں بتانے کے لیے تھی کہ اے انسانوں، اتنا دنیا میں مشغول نہ ہو جاؤ، یہ نہ سمجھ لو کہ ہم نے اگر چھوٹا سا اگر کام کیا، اگر ایک نیکی کی تو ہم بہت بڑے مسلمان ہو گئے۔ دیکھیں آج کل چونکہ کل عید کا دن ہے، ہر کوئی قربانی کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بات بن چکی ہے، جو قربانی دے، جس کی جتنی بڑی قربانی ہوگی وہ اتنا بڑا مسلمان ہوگا۔ آؤ ذرا ائمہ سے پوچھتے ہیں کہ جب اللہ دیکھتا ہے کہ انسان مسلمان ہے تو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی جو قربانی ہے وہ کتنے وزن کی ہے، اس کی جو قربانی ہے اس کا رنگ کیا ہے، اس کی جو قربانی ہے اس کی قیمت کیا ہے، اس کی جو قربانی ہے اس نے کتنے لوگوں کو دکھائی ہے، اس کی جو قربانی ہے کتنا اس کا گوشت ہوا ہے۔ جب اللہ عز و جل دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک انسان کتنا نیک مسلمان ہے تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی نیت کیسی ہے۔ جیو کیا بات ہے، ماشاءاللہ قبلہ صاحب۔ جب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان کتنا اچھا مسلمان ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے لباس کون سا پہنا ہوا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ دیکھیں کل عید کا دن ہے، یقیناً آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے ملیں گے،
ایک دوسروں کو عید مبارک بھی کہیں گے، مگر یاد رکھیں جب عید کا دن ہوتا ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہمارا وہ ایک دن ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے عیدی لیں، اور ہم بس یہ عیدی چاہتے ہیں میرے اللہ ایک تو ہمارے گناہ معاف کر دے، دوسرا یہ کہ ہمارے بارے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یہ دعا کیا کریں، نیت اپنی صاف رکھیں، اور مسلمان ہونا یہ امتیاز ہے، چونکہ آج جو شب ہے یہ مجلس عزا بھی ہے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی، اور ایک فضیلت کا جملہ اس کے بعد انشاءاللہ دعائے توسل کہ ہر نبی یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اللہ یہ یاد کرواتا ہے کہ اے میرے نبیوں تم مسلمان ہو۔ کسی نبی کا نام مسلم نہیں تھا، توجہ سے سننا، کسی نبی کا نام مسلم نہیں تھا، کسی امام کا نام مسلم نہیں تھا۔ یہ فقط امتیاز ہے سفیر حسین کا کہ جہاں نبی یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو انہیں سند ملے، جہاں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سند ملے کہ وہ مسلمان ہو، مگر فقط سفیر حسین ہے جو مسلم ابن عقیل ہے۔ ماشاءاللہ، یہ مقام ہے حضرت مسلم ابن عقیل کا۔ عزادارو ایک جملہ مصائب کا کہ آج جو رات ہے لوگ اپنے گھروں میں عیدی کی تیاری کر رہے ہیں، مگر عزادارو مومنین بھول نہ جائیں آج کوفے کی گلیوں میں حضرت مسلم ابن عقیل کے یتیم بچے، آج جو رات ہے عزادارو عید سے پہلے کسی کے والد کا انتقال نہ ہو جائے۔ عزادارو دو عیدیں ایسی ہیں جن کی عیدوں پر بچوں نے یتیمی دیکھی۔ عزادارو ایک عید الفطر ہے کہ امیر المؤمنین کے جانے کے بعد امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب اور ام کلثوم نے یتیمی میں گزاری۔ عزادارو دوسری عید کل کی عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، جہاں مسلم کے بیٹے کوفے کی گلیوں میں یتیم کی حالت میں اپنے بابا کے تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے شہادت کا، میرے اللہ آج شب جمعہ ہے، میرے اللہ عبادت کی رات ہے، کل عید کا دن ہے، میرے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، غفور ہے، میرے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمہ، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت اللہ علی حلق، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتان عند اللہ
اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله عليك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے کہیں یا وجیعان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. حسین ابن علی أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله عليك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. سے آپ سب کو علم ہے کہ آج قبلہ علامہ سید حسن علی زیدی صاحب کربلا محلہ میں ہے. اس وقت ہماری آواز کربلا کی سرزمین تک پہنچ رہی ہے. سب مل کے مظلوم کربلا کا واسطہ دے کر سب مل کے کہیں یا وجیحان عند اللہ عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ يا حجة الله عليك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيعان عند الله اشفع لنا عند الله من الله بیمار کربلا کے صدقے تمام مومنین جو بیمار ہیں خصوصاً سید اشفاق حسین شاہ صاحب اور مزید میرے اللہ جو مومنین پریشان ہے ان کی پریشانی کو بحق کے امام سجاد دور فرما. میرے اللہ میری والدہ مریضہ ہیں سید رضا شاہ صاحب کی والدہ مریضہ ہیں. میرے اللہ ذاکر اہل بیت اسرار علی کی والدہ مریضہ ہیں. میرے اللہ تمام والدین جن کے زندہ ہیں بیمار ہیں میرے اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. جن کے والدین پردہ فرما چکے میرے اللہ ان کو جوار امیر المؤمنین میں جگہ عطا فرما. خصوصاً قبلہ علامہ سید حسن علی زیدی صاحب کے والد محترم کو جوار امیر المؤمنین میں جگہ عطا فرما. سب مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے کہیں یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله عليك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله عليك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله عليك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى يا الله يا ابن رسول الله يا حجة الله عليك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها السبي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله عليك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله
يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا وجد الله يا لعلك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري ابن رسول الله يا حجة الله يا حلك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا بسي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي ابن رسول الله يا حجة الله يا أهلك يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سب مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کے کہیں یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ رحیم کریم غفار غفور ہے میرے اللہ آج شب جمعہ ہے میرے اللہ آج شب عید ہے میرے اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما جو اس وقت اجر رسالت پر لائیو دیکھ رہے ہیں زما سے دعا کہہ رہے ہیں میرے اللہ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے میرے اللہ اس وقت اس دعا میں شامل ہے سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما خصوصاً انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب سید منظر بخاری سید اسرار نقوی ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقوی سید اشفاق حسین شاہ صاحب راجہ انیس حیدر چودھری فیاض حسین اور میرے اللہ ذاکر اہل بیت اسرار علی اور خصوصاً میرے اللہ علامہ سید احسن علی زیدی نجفی صاحب تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما میرے اللہ جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خصوصاً ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما میرے اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے خصوصاً علامہ شیخ کیسر علی نجفی صاحب کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما ذاکر اہل بیت اظہار علی خان کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرے اللہ سید اشفاق حسین شاہ صاحب کا بیٹا مریض ہے اس کو شفا کلی عطا فرما میرے اللہ ان کے والد کو صحت و سلام کی عطا فرما میرے اللہ چودھری فیاض حسین کے مرحوم والدین کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما میرے اللہ میرے مرحوم والد سید امیر حسین شاہ صاحب کے درجات بلند فرما میرے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے تو ہمارے دلوں کی حاجات جانتا ہے میرے اللہ ہم سب کے نیک حاجاتوں کو مستجاب فرما وقت کے امام کی معرفت عطا فرما ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اس وقت مومنین آپ کربلا معلیٰ کی ساتھ لائیو زیارت کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ شرف ہے کہ آج شب عید ہے آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے اور ہماری قسمت دیکھیں کتنی اچھی ہے کہ قبلہ علامہ سید حسن علی زیدی صاحب اس وقت کربلا محلہ میں ہے اس وقت ہم سب کی جو دل کی آواز ہے وہ کربلا محلہ پہنچ رہی ہے مومنین اور روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں میرے اللہ باب الحوائج کے صدقے مظلوم میں کربلا کے صدقے ہم کو عرفات کے دن امام حسین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما سب مل کے کربلا کی زیارت کرتے ہوئے مل کے جہاں کہیں ہے جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ان باتوں کو بلند کرنے اور قبلہ رخ ہو کر یقین مانے کہ اس وقت کربلا محلہ میں ہے سب مل کے کہیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین
لبیک یا حسین یا حسین. امام زمانہ کے ظہور کے لیے کہیں اللہم اجل ولیک الفراج، اللہم اللہم اجل ولیک اللہم اجل ولیک الفراج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر ذاکر اسرار علی صاحب آن لائن ہے تو میں درخواست کروں گا کہ آخر میں جس طرح سے وہ اپنے مخصوص انداز میں جو دعا مانگتے ہیں، آج شب عید ہے، آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اپنے مخصوص انداز میں اگر ہو سکے وہ کلام سنائیں کہ ہم سب مومنین کے دل اس وقت اداس ہیں. اس وقت کوئی کربلا نہیں جا سکتا، اس وقت کوئی نجف نہیں جا سکتا. ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ وہ نیک دن کب آئے گا کہ مومنین جلدی کربلا کی زیارت کے لیے جائیں. اللہ یمین. جی ذاکر اسرار صاحب اگر ہو سکے تو کلام سنا دیں. جی بسم اللہ میں نوکر. ہم مرنے سے پہلے یا خدا زوار کر حسین کا، مرنے سے پہلے یا خدا زوار کر حسین، سب آمین کہیں جہاں آواز جاری، آمین ضرور کہیں. مرنے سے پہلے یا خدا زوار کر حسین کا. ہم مومنوں کی ہے صدا زوار کر حسین کا. اللہ یمین. آتے ہیں دیکھو کارواں، بوڑھے بھی ہیں کئی جوان، پنجتن کے صدقے یا خدا کر پوری سب کی التجا، کر پوری سب کی التجا. آنکھوں سے دیکھ کربلا زوار کر حسین کا، آنکھوں سے دیکھ کربلا زوار کر حسین کا. اللہ یمین. اللہ یمین. ہم تو تیرے حبدار ہیں، زہرا کے پرصدار ہیں، ماتم کریں گے ہم وہاں، بی بی کے ماتمدار ہیں، بی بی کے ماتمدار ہیں. حسنین کا ہے واسطہ زوار کر حسین کا، حسنین کا ہے واسطہ زوار کر حسین کا. صابر نجف بھی جائیں گے، دل کی مراد پائیں گے، حسنین کی مزار پر آنسو بہت
بہائیں گے آنسو بہت بہائیں گے کر معاف میری ہر خطا زوار کر حسین کا کر معاف میری ہر خطا زوار کر حسین کا مرنے سے پہلے یا خدا زوار کر حسین ہم مومنوں کی ہے دعا زوار کر حسین کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد